اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 سال بہت اچھی فصلیں ہوئی، ہر قسم ہریالی، ہر طرف ہریالی، اور یوسف علیہ السلام کے زیر انتظام یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو یوسف علیہ السلام لوگوں کے ضرورت کے مطابق جو چیزیں تھیں ان کو چھوڑتے تھے اور باقی چیزیں ان سے خریدتے تھے، یہاں تک کہ مصر کے ارد گرد علاقوں سے بھی یوسف علیہ السلام نے بہت سارا غلہ اکٹھا کیا۔ اور جب اگلے سالی شروع ہو گئی تو مصر کے علاوہ دور دور تک ان کے اثرات پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام لوگوں کو غلہ دیتے تھے، تو فلسطین تک یہ خبر پہنچی کہ مصر کا بادشاہ وہ اتنا رحم دل ہے کہ اگر مصر کے علاوہ بھی کوئی وہاں جاتا ہے تو اس کو خالی نہیں لٹاتا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ اب آپ سب کو چاہیے کہ وہاں جائے اور قبیلے کے لیے، خاندان کے لیے، گھر والوں کے لیے کچھ کھانے کا پروگرام کرے، انتظام کرے۔ یہ 10 بیٹے یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، یعقوب علیہ السلام نے سمجھایا کہ آپ جائیں، اور جاتے ہوئے نصیحت کی۔ جس طرح ہمارے ہاں نا کوئی جاتا تھا تو والدہ خاص طور پر یا دادی کسی کے ہاتھ کا کوئی چیز نہ کھائے، کیا پتہ اس میں کوئی نشہ ہو، ہاں، اور بغیر ساتھی کے کہیں ادھر ادھر نہ جائے، اور جہاں پر گاڑی رکتی ہے، ٹرین رکتا ہے یا کشتی، تو وہاں کے دور مت جائے، وہاں قریب رہے۔ آج کل بھی جب کوئی جاتا ہے، چاہے وہ جتنا بڑا بھی ہو، لیکن وہ والدین کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بچہ ہوتا ہے، تو وہ ان کو سمجھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ بیٹو جا رہے ہو، لیکن مصر کے شہر میں جب داخل ہو تو ایک دروازے سے داخل مت ہونا، بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازے سے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم طاقتور بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، اور جب اکٹھے جاؤ گے تو نظر لگ جائے گی آپ لوگوں کو، تو بہتر ہی ہے کہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے چلے جائیں۔ اور یہ بھی ساتھ کہا کہ اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نے چاہے وہ نہیں ہوتا، لیکن یہ اس کی خواہش تھی کہ علیحدہ علیحدہ دروازے سے داخل ہو جائے، اور بیٹوں نے اس پر عمل بھی کیا، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے وہ داخل ہو گئے۔ لیکن یہ دوسری مرتبہ کا سفر تھا۔ پہلی مرتبہ سفر یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب مصر آئے غلہ لینے، تو طریقہ یہ تھا کہ مصر کے اندر والوں کے لیے کوئی درخواست کی ضرورت نہیں تھی، آتا اور غلہ لے جاتا، لیکن مصر سے باہر والوں کے لیے یہ طریقہ تھا کہ باہر سے کوئی آئے تو وہ درخواست دے گا، جب تک وہ درخواست قبول ہوگا ٹھیک ہے، اگر قبول نہیں ہوگا ان کو کچھ نہیں ملے گا، اور وہ اپنا سب کچھ لکھے گا، ڈیٹا لکھے گا، کہاں سے آیا، گھر میں کتنے افراد ہیں، کتنے بہن بھائی ہیں، کتنے بچے ہیں، یہ سارا لکھے گا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب پہلی مرتبہ آئے، انہوں نے بھی درخواست لکھا، ہاں ہم فلسطین سے آئے، کنعان سے آئے، اور ہمارے والد کا نام یعقوب ہے، ہاں ہم یہ سارا لکھ لیا۔ وہ درخواست یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو وہ تو سمجھ چکا کہ یہ میرے بھائی ہے، تو ان کو بلاؤ میرے پاس۔ بھائیوں کو بلایا تو یوسف علیہ السلام نے سب کو پہچان لیا کہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام 10 سال کا اتنے عرصے کا تھا کہ انہوں نے تو کنویں میں ڈالا، اور جب اب یہ آئے تو یوسف علیہ السلام 40 سال کی عمر میں تھا، بڑی تبدیلی آئی تھی، اور وہ تو بڑے تھے، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا لہجہ بھی تبدیل کیا جان بوجھ کر،
تاکہ یہ پہچان نہ سکے. پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کنعان سے. والد کا نام یعقوب ہے. اچھا کتنے بھائی ہو؟ ہم 12 بھائی تھے. ایک تو ہلاک ہو گیا بچپن میں. اور اچھا وہ دوسرا بھائی کدھر ہے؟ وہ والد نے اپنے پاس روکا ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت محبت تھی والد کی. تو اب وہ اس کے بھائی کو اپنے پاس روکا ہوا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، لیکن مجھے تو آپ لوگ جاسوس لگ رہے ہو. ہاں کیا پتا تم جاسوسی کرنے ادھر آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم غلہ لینے آئے ہیں، ہم جاسوس نہیں. کہا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے آنا، اور دیکھو میں تمہارے کتنے مہمان نوازی کرتا ہوں اور پورا غلہ بھی دیتا ہوں آپ لوگوں کو. تو اگر آپ اپنے بھائی کو بھی لے آؤ گے تو 10 بوروں کے بجائے آپ 11 بورے لے جائیں گے تو غلہ بھی زیادہ ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنے والد سے بات کریں گے اور کوئی بہلا پسلا کر ورغلائیں گے اور اپنے بھائی کو لے آئیں گے. جب یہ جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہا جو چالاک تھے بہت، کہ اس طریقے پر ان کے مال میں وہ رکھ لینا سامان میں ان کا معاوضہ، تاکہ ان کو پتہ نہ چلے. اور وجہ یہ تھی کہ جب لوگ جائیں گے نا واپس اور اپنا سامان کھولیں گے تو یہ قیمت سکے وغیرہ جو بھی ہے یہ پالیں گے تو کہیں گے اوہو یہ تو غلطی سے آئے، تو واپس جلدی آئیں گے، تو واپس جلدی آ جائیں گے. ایسا ہی ہوا. یہ جب آئے یعقوب علیہ السلام کو ساری کارگزاری سنائی اور کہا کہ بڑا رحم دل بادشاہ ہے، لیکن آئندہ اگر ہم جائیں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا. ہاں اس صورت میں ملے گا کہ یہ جو بنیامین بھائی ہے یہ بھی ہمارے ساتھ چلا جائے. یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اتنا اعتبار تمہارے اوپر کر سکتا ہوں جتنا میں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا، اور اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے. وہ لے آئے. تو پھر یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تاکہ وہ بنیامین ان کے پاس رکے، اور علیحدگی میں ان کو بتایا کہ میں آپ کا بھائی یوسف ہوں، لیکن یہ راز رہے بھائیوں پر یہ نہ کھلے، اور میں تمہارے لیے کوئی ہیلا بہانہ بناتا ہوں تو میں اپنے پاس رکوا لوں گا اور یہ لوگ بھی آ جائیں گے. پہلی مرتبہ جب یہ آئے کنعان سے تو بھائی سارے تعظیماً جھکے یوسف علیہ السلام کے سامنے، اور اس وقت وہ خواب بھی سچا ہوا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج جی مجھے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ بھائی اس کے سامنے اس وقت جھکے جب قحط پڑ گیا تھا اور ہر طرف نفسا نفسی تھی. تو یہ سارے، اور ان کو پتہ نہیں تھا، ان کے ذہن گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ وہی یوسف ہوگا، یہ وہی کیا ہوگا. ہاں وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے. فَعَرَفَهُمْ، یوسف علیہ السلام نے ان سب کو پہچان لیا. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ بھائی یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ، جب ان کے لیے سامان تیار کیا، قال یوسف علیہ السلام نے کہا ایتونی، لے آؤ میرے پاس جب دوبارہ آؤ گے، بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، وہ بھائی جو تمہارے سوتیلا بھائی ہے، جو علاتی بھائی ہے، وہ لے آؤ. اَلَا تَرَوْنَ، کیا تم نہیں دیکھتے، انی اوفی الکیل، میں پورا آپ تمہیں پیمانہ بھر کے دیتا ہوں. وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں. بخاری شریف میں ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی مہمان آئے اس کی کیا کرو، اکرم الضیوف، مہمان نوازی کرو، اور ایک دن اور ایک رات اس کا اچھی طریقے سے خیال رکھو اور خود خیال رکھو. اور 3 دن اور 3 رات تک وہ مہمان ہے. وہ کیا ہے؟ لیکن مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی خیال رکھے میزبان کا، اس کو تنگ نہ کرے. آج کل تو ایسے بھی ہے نا، گاؤں سے لوگ آتے ہیں اور پھر مہینوں میں پڑے رہتے ہیں، پھر میزبان بیچارہ اتنا تنگ ہوتا ہے کہ وہ ان سے سامنا نہیں کرنا چاہتا کہ کسی طریقے سے دفع ہو جائے، یہاں سے کیا ہو جائے، چلا جائے. تو ایسا نہ ہو.
کہ پھر میزبان تنگ ہو، میزبان کیا ہو؟ تنگ ہو۔ مہمان کو چاہیے کہ وہ میزبان کا خیال رکھے، اور میزبان کو چاہیے کہ وہ مہمان کا کیا کرے؟ اکرام کرے۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي، اگر تم اپنے بھائی کو نہیں لاؤ گے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبُونِ، اور نہ میرے قریب آؤ، آئندہ میرے قریب بھی نہیں آنا۔ قالوا، بھائی کہنے لگے، سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، ہم ان کے باپ کو ورغلائیں گے، اب اپنے والد کو ورغلائیں گے کسی طریقے سے، اور ہم ایسا کر سکتے ہیں، ہم ایسا۔ یوسف علیہ السلام کو بھی کہ بہانے سے لے گئے تھے نا، نرتا و نلعب، ہم کھائیں گے، پیئیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، اور ہم اس کے تو اس کو بھی کسی طریقے سے لے آئیں گے۔ وقال لفتیانہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانوں کو کہا، اجعلوا بضاعتہم فی رحالہم، ان کے سامان میں ان کا معاوضہ رکھو، لعلہم یعرفونہا، تاکہ جب وہاں پر یہ کھولیں گے اپنے سامان تو سمجھ جائیں گے، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب اپنے گھر کی طرف واپس چلے جائیں گے، لعلہم یرجعون، اور پھر جلدی واپس آ جائیں گے، اور پھر جلدی۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ یہ لوٹے کنعان کو اور اپنے والد کے سامنے آئے، قالوا، کہنے لگے، یا ابانا، اے ابا جان، منع منا الکیل، اب غلہ ہمارے اوپر بند ہو گیا، فارسل معنا اخانا، ہمارا بھائی ہمارے ساتھ بھیج دے، نقتل، تو ہم کیا کریں گے، ایک اور بھی بوجھ غلہ زیادہ لے آئیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، ہم اس کی کیا کریں گے؟ اعلیٰ۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، حل امنکم علیہ، کیا میں تمہارے اوپر یقین کروں؟ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، مگر اتنا یقین کرتا ہوں جتنا میں تمہارے اوپر یقین کیا تھا اس کے بھائی کے بارے میں اس سے پہلے، یعنی تم نے اپنی طرف سے ایک بات بنا کر میرے سامنے پیش کر دی، تو اس کے بارے میں پتہ نہیں تم کیا کرو گے، لیکن چلو، فاللہ خیر حافظہ، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اللہ بہترین حفاظت، وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے، کوئی وبائی مرض ہو یا کوئی اس طرح وائرس ہو بیماری کا، جس طرح پچھلے عرصے میں چند سال پہلے کرونا تھا، تو یہ جو آیت ہے، فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین، پانی بھی دم کر کے پیے، خود بھی پیے اور کو بھی پلائے، اور جو لوگ خود پڑھ سکتے ہیں وہ خود پڑھے، جو خود لکھ سکتے ہیں وہ خود لکھے، لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو خود پڑھ بھی نہیں سکتے، چھوٹے بچے، شیخوار بچے، اور لکھ بھی نہیں سکتے، تو اس کے لیے لکھ کر اس کے گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں، اور ایسے بیمار یا ایسے معذور جو پڑھنے سے اور لکھنے سے معذور ہو، ان کے لیے بھی ایسا کرنا جائز ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، تو انہوں نے اپنا معاوضہ پا لیا، رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جو ان کے طرف لوٹایا گیا تھا، قالوا، کہنے لگے، یا ابانا ما نبغی، اے ابا جان، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ یہ ہم معاوضہ اپنے پاس رکھے، ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہمارا وہ معاوضہ ہے جو ہمارے طرف لوٹایا گیا ہے، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائی کی بھی حفاظت کریں، اور ہم یہ جو معاوضہ ہے یہ بھی لوٹائے، اور وہاں سے ایک اور بوجھ ہم زیادہ لے آئے، اور اس کا حل یہ ہے کہ اب یہ جو بنیامین بھائی ہے یہ ہمارے ساتھ بھیج دے، ذالک کیل یسیر، اور یہ تو بہت آسان ہے۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا، لن ارسلہ معکم، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم پکا قسم نہ اٹھاؤ میرے سامنے، اور اللہ کی قسم اٹھاؤ گے تو پھر میں بھیجوں گا تمہارے پاس، الا ان یحاط بکم، ہاں اگر تم سب گھیرے جاؤ، سب کے اوپر کوئی آفت آ جائے تو پھر کوئی بات نہیں، پھر تم معذور نہیں ہوں گے، پھر تمہارے پاس یہ عذر ہوگا، لیکن اگر تم آ جائے جس طرح یوسف علیہ السلام کو چھوڑا اور اس کو بھی چھوڑاؤ، ایسا میں نہیں مانوں گا۔ فلما آتوہ موثقہم، جب انہوں نے پکی قسم اٹھائی، وعدہ کیا، قال، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ گواہ ہے اس بات پر جو ابھی ہم نے کہا، یعنی اللہ شاہد ہے، اللہ گواہ ہے۔ وقالا، اور کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا
داخل مت ہو جاؤ من باب واحد ایک دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ علیحدہ علیحدہ دروازے سے داخل ہو جاؤ، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور اگر تم علیحدہ علیحدہ دروازے سے بھی داخل ہونا اور تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ سے میں تمہاری کوئی پھر حفاظت نہیں کر سکتا کہ اللہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے اور میں اس کو روکوں۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کا ہی ہے، علیہ توکل، تو اس پہ میں توکل کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور چاہیے کہ جتنے بھی توکل کرنے والے ہیں وہ کس پر توکل کرے؟ اللہ پر، لیکن سبب اختیار کرے۔ یعقوب علیہ السلام نے سبب اختیار کیا علیحدہ علیحدہ دروازے کا، لیکن یقین اور پختہ ایمان کس پر تھا؟ اللہ پر۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب وہ سارے داخل ہو گئے وہاں سے جہاں ان کے والد نے حکم دیا تھا، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، اللہ سے وہ کوئی چیز ان کو محفوظ نہیں کر سکتی تھی، لیکن یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر دیا اور کہا کہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے چلے جاؤ۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے، نبی تھے۔ یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ نبی تھے، صاحب علم تھے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت تو نہیں جانتی۔ اچھا، یہ یعقوب علیہ السلام نے دوبارہ بھیجے اپنے بیٹوں کو، بیٹے دوبارہ وہاں چلے گئے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، پھر وہ جو چوری کا الزام لگا ان کی طرف سے کہ انہوں نے چوری کیا اور انہوں نے سامان میں برتن رکھا، پیالہ، یہ انشاءاللہ پرسوں بتائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔